ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم سب لوگ جامعہ مسجد ارشاد بی بی شیخوپورہ کے اس خوبصورت حال میں گوشہ عافیت کی اس محفل ذکر و فکر کی نشست میں حاضر ہیں۔ قرآن مجید کی جن 3 آیات کو اس وقت عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کیا گیا ہے، ان 3 آیات میں اللہ رب العزت نے 3 حقیقتیں بیان فرمائی ہیں، ایسی حقیقتیں کہ اگر انہیں سمجھ لیا جائے تو زندگی کا پورا فلسفہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 3 حقیقتیں کون سی ہیں اور ان کی روشنی میں زندگی کا فلسفہ کیا ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین خلقت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا کرنے والا خالق یہ بتا رہا ہے کہ بلا شبہ میں نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے، مگر انسان کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ میری قدرت کا شاہکار ہے، ماسٹر پیس ہے، جس پر بنانے والے کو بھی فخر ہوتا ہے نا، اسے ماسٹر پیس کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ انسان میری قدرت کا شاہکار ہے، اس کو میں نے تمام مخلوقات میں سے بہترین رنگ میں، بہترین انداز میں، بہترین ساخت پر اور بہترین فطرت پر پیدا فرمایا ہے۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس انسان کو پستیوں کی طرف دھکیل دیا، اس کے اندر ایسے تقاضے رکھ دیے جو اسے پستی کی طرف، زوال کی طرف لے کر جانے والے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا، تیسری بات بتائی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ اب اس پستی سے اٹھ کر اس عروج کے مقام کی طرف جانا کیسے ہے، اس کا راستہ بتایا جا رہا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو جمع کر دیا تو وہ اس عروج کو پالیں گے اور وہ ان جنتوں کے اندر بسائے جائیں گے کہ جہاں سے پھر ان کو نکالا نہیں جانا اور ان کو ایسا اجر اور بدلہ دیا جائے گا کہ جس کا اینڈ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہیں کہ انسان بائی ڈیفالٹ، بائی نیچر، اپنی اصل کے اعتبار سے اس کائنات کی اعلیٰ ترین مخلوق ہے، لیکن پریکٹیکل سچویشن کیا ہے، عملی طور پر انسان اسفل سافلین کی طرف لوٹا دیا گیا ہے۔ اب یہ جو 50 60 70 سال کی زندگی انسان کو دی گئی ہے نا، یہ اس لیے دی گئی ہے کہ یہاں رہ کر انسان اپنے اس مقام اور مرتبے کو حاصل کر لے، اس بلندی تک پہنچ جائے جہاں تک پہنچنا ہے اس کے خالق اور مالک نے اس کے لیے مقدر فرما رکھا ہے، تاکہ مرنے کے بعد جنت کی حسین اور نفیس فضاؤں کے اندر بسنے کے قابل ہو سکے۔ جنت کی دنیا انتہائی لطافتوں والی دنیا ہے، انتہائی نزاکتوں والی دنیا ہے اور انتہائی نفاست والی دنیا ہے۔ وہاں کسی قسم کی آلائش کا گزر ہی نہیں ہے۔ انسان کے اندر بے شمار قسم کی امپیورٹیز ہیں، علائشیں ہیں،
غلازتے ہیں، نجاستے ہیں، تو انسان کو یہ موقع دیا گیا کہ یہ 60-70 سال کی زندگی تمہیں دے رہے ہیں، اس زندگی کے اندر رہ کر محنت کر، ایمان اور اعمال صالحہ سے اپنی شخصیت کو مزین کر اور اسے پروان چڑھا، تاکہ جب تیری موت کا وقت آئے تو تیری پرسنالٹی اتنی ڈیولپ ہو چکی ہو، تیری شخصیت اتنی ریفائن ہو چکی ہو، اتنی پیور ہو چکی ہو کہ مرنے کے بعد جنت کی ابدی سرمدی اور دائمی بہاریں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ ہے سارا معاملہ۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والے نے ایک ضابطہ یہ بھی بنایا ہے کہ تعمیر آپ نے کسی بھی معاملے میں کرنی ہے نا، تو تعمیر کا کام ہمیشہ محنت طلب ہے۔ محنت کے بغیر کسی چیز کو آپ تعمیر نہیں کر سکتے۔ تخریب کرنی ہے نا، تعمیر کی ضد، توڑ پھوڑ کرنی ہے، بگاڑ پیدا کرنا ہے، اس کے لیے کسی خاص محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ 2-3 مثالوں سے بات واضح کرتا ہوں۔ بلندی کی طرف آپ نے جانا ہے تو وہ ہمیشہ اوپر چڑھنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ انہی سیڑھیوں سے جب آپ نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو نیچے آنا کافی آسان لگتا ہے اوپر جانے کی نسبت۔ تو دیکھیں عروج مشکل ہے، نیچے آنا آسان ہے۔ اسی طرح کھانے کو آپ نے پکانا ہے، جب آپ نے پکا لیا، اب اگر آپ نے اس کی کوالٹی کو مینٹین رکھنا ہے نا، تو آپ کو ایک خاص ٹیمپریچر پر رکھنا پڑے گا، ورنہ وہ خراب ہو جائے۔ اگر آپ نے اس کو خراب کرنا ہے تو خراب کرنے کے لیے آپ کو کوئی کیئر کرنے کی ضرورت نہیں، کس مرضی ٹیمپریچر پر بس پڑا رہنے دیں، وہ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی بچے کو عالم بنانا ہے تو عالم بنانے کے لیے اسے کسی نہ کسی مدرسے میں، کسی سکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں بھیجنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو جاہل بنانا ہے تو کہیں بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری کائنات کا نظام آپ دیکھیں کیسا ہے، ہر جگہ پر جو تعمیر ہے نا وہ محنت مانگتی ہے۔ عروج کی طرف جانا محنت مانگتا ہے، زوال کی طرف آنا، نیچے کی طرف جانا، پستی کی طرف جانا کوئی محنت نہیں مانگتا، وہ انسان اپنے آپ ہی آتا چلا جاتا ہے۔ اب چونکہ طبیعتوں کے اندر عام طور پر سستی پائی جاتی ہے، سو انسان محنت والے کاموں سے گھبراتا ہے اور جن کاموں کے اندر آسانی ہے اس کو پسند کرتی ہے انسانی فطرت۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت ہر دور کے اندر پستی اور زوال کی طرف آ رہی ہوتی ہے اور عروج کی طرف جانے والے کم لوگ ہوتے ہیں۔ اولیاء نے، بزرگوں نے بڑی خوبصورت تقسیم کی۔ انہوں نے فرمایا کہ دنیا کام کے لیے ہے، کام کام اور کام، اور قبر آرام کے لیے ہے۔ مرنے کے بعد بندہ قبر میں جائے تو وہاں جا کر تھکاوٹ اتار، آرام کے لیے، اور اس کے بعد جو آخرت ہے نا وہ انعام کے لیے۔ جب قبر میں تھکاوٹ اتار کر آخرت میں جائے گا اللہ کی بارگاہ میں تو وہاں پھر انعام، وہی انعام جس کا یہ تیسری اور آخری آیت میں ذکر ہے نا کہ ان کے لیے اجر غیر ممنون، ایسا اجر ہے جس کا اینڈ ہی کوئی نہیں، جس کا خاتمہ ہی کوئی نہیں ہے، ختم ہی نہیں ہونے والا، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا۔ تو یہ ہے سارے کا سارا زندگی کا فلسفہ۔ اب انسان کی جو اصلی اور حقیقی فطرت ہے نا وہ اسے عروج کی طرف لے جانا چاہتی ہے، اور دوسری طرف انسان کے اندر ہی جو ادنا خواہشات رکھی گئی ہیں، نفس ہے، شیطان ہے، یہ انسان کو پستی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اب یہ ایک مستقل طور پر کشمکش ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ اس کی فطرت اس کو عروج کی طرف بلانا چاہ رہی ہے، لے جانا چاہ رہی ہے، اور اس کی فطرت کے جو پست تقاضے ہیں وہ اسے نیچے کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں۔ اسی کشمکش سے تقویٰ جنریٹ ہوتا ہے، تقویٰ یہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ میں بھی ابتدائی عمر میں سوچا کرتا تھا، اور ہر بندہ ہی تقریباً سوچتا ہے کہ ہمارے اندر گناہوں کے تقاضے ہی نہ ہوتے، نہ رہے بانگ نہ بجے بانسری، لیکن اگر تقاضا نہ ہوتا تو پھر تقویٰ کا تو وجود ہی کوئی نہ ہوتا۔
آپ جبرائیل علیہ السلام کو متقی نہیں کہہ سکتے ہیں، تقوی والا، ٹھیک ہے، کسی اور فرشتے کو آپ متقی نہیں کہہ سکتے۔ یہ متقی والا جو ٹائٹل ہے نا، یہ انسان کے لیے، اور یہ تقوی آتا کہاں سے ہے؟ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام کے اندر کوئی گناہ کا تقاضا ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب تقاضا پیدا نہیں ہوتا تو انہوں نے لڑنا کس سے ہے؟ آگے کس تقاضے سے لڑنا ہے؟ تو لہٰذا پھر تقوی کا وہاں کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ تقوی تو کہتے ہی اسے ہیں کہ میرے اندر کوئی پست، کوئی ادنا خواہش پیدا ہو رہی ہو، اور میں یہ سوچ کر کہ نہیں یہ میرے مقام اور مرتبے سے گری ہوئی چیز ہے، میں اس کا مقابلہ کر کے اسے رد کر دوں، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اب اگر میرے اندر کوئی ایسی خواہش پیدا ہی نہیں ہو رہی تو پھر میں نے رد کس کو کرنا ہے، اور پھر تقوی کہاں سے ہونا ہے، اور اس بنا پر میں نے متقی کیسے بننا ہے؟ تو یہاں سے تقوی جنریٹ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں آپ انسان ہے، اور رہنا آپ نے انسان ہی ہے، فرشتے آپ نے کبھی نہیں بن جانا ہے، لیکن انسان رہتے ہوئے ہی اگر اپنے آپ کو پالش کر لینا تو پھر فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتوں سے بھی انسان آگے نکل سکتا ہے، اور انسان اس مقام تک جا سکتا ہے کہ فرشتے بھی اس بندے پر رشک کر رہے ہوں کہ یہ بندہ پہلے کیا تھا اور اب کیا بن گیا ہوا۔ انسان کا جو نفس ہے نا، پستیوں کی طرف لے جانے والا، یہ لذتوں کا بڑا حریص ہے، ذائقوں کا بڑا حریص ہے، چسکوں کا بڑا شوقین ہے، رنگ برنگے چسکے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اور نفس کی اس خواہش کو دیکھتے ہوئے ہی ہمارے پاکستان کے اندر پتہ نہیں کتنے چسکا ہاؤس مار سے وجود میں آ چکے ہوئے۔ چسکا ہاؤس کبھی نام پڑا ہے؟ کسی کھانے پینے والی دکان کے اوپر جی چسکا ہاؤس، جی یہ نفس کو ترغیب دینے والی بات ہے کہ تو ہر وقت رنگ برنگے چسکوں ذائقوں کا حریص ہے نا، ادھر آ، ہمارے سے تمہیں بہت زیادہ شاندار قسم کا چسکا ملے۔ تو یہ چسکوں کا بڑا حریص ہے، اور یہی چسکوں میں جتنا زیادہ انسان ڈوبتا چلا جاتا ہے، ان کی پیروی کرتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ انسان پستیوں اور زوال کی طرف گرتا چلا جاتا ہے۔ اور جتنی ان وقتی لذتوں کی مخالفت کرتا ہے، عارضی فانی ناپائیدار لذتوں کی، نفس کی خواہشات کی، اتنا ہی انسان عروج کی طرف چلا جاتا ہے، اور اتنا ہی زیادہ متقی بنتا چلا جاتا ہے، اور اتنا ہی وہ پھر اعلیٰ اپنے مقام آسان تقویم کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا حساب کتاب سے، کہ کل کو مرنے کے بعد مالک کائنات کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے، اور اس نے یہ ڈر کر، یہ سوچ رکھ کر اپنے نفس کو اندھا دھند غلط خواہشات کی پیروی سے بچا لیا، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے ہم نے جنت کا ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ ادھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اَلَا وَإِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، جنت کو ڈانپ دیا گیا ہے ایسے کاموں سے جو نفس کو بہت ناپسند ہے، جن میں نفس کو مزہ نہیں آتا ہے، یہ ان سے بچنا چاہتا ہے۔ جتنے زیادہ بندہ ایسے کام کرے گا، سردیوں کے اندر صبح کو اٹھ کر وضو کرنا، گرم بستر سے باہر آنا، گرمیوں کے لمبے دن کا روزہ رکھنا، اور اس طرح کے جتنے نیکی کے کام ہیں، یہ طبیعت پر کتنے گراں گزرتے ہیں، کتنے مشکل دکھائی دیتے ہیں۔ تو فرمایا اسی طرح کے کاموں سے جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہوا ہے، کہ جتنے زیادہ انسان اپنی طبیعت پر جبر کر کے ایسے کام کرے گا، اتنا ہی زیادہ جنت اس بندے کے لیے اوپن ہوتی چلی جائے گی، وہ بندہ جنت کے قریب اور جنت اس کے قریب تر آتی چلی جائے گی۔ اور اس کے بالمقابل حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، اور جہنم کو بھی ایک چیز سے ڈھانپا گیا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے نفس کی شہوتیں، لذتیں، رغبتیں، ذائقے، چسکے رنگ برنگے۔ جتنا زیادہ انسان حرام ناجائز چسکوں کے اندر، ذائقوں کے اندر، لذتوں کے اندر پڑتا چلا جائے گا، اتنا ہی زیادہ جہنم اس کے لیے اوپن ہوتی چلی جائے گی، اور وہ جہنم کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری گیم یہ ہے
کہ انسان اسفل سافلین میں ہے اور اس کو پہنچنا کہا ہے احسن تقویم تک، یہ اس کا اوریجنل مقام ہے، اور اس کے لیے زندگی یہی ہے، پیریڈ یہی ہے، ٹائم یہی ہے، یہی مرحلہ ہے۔ مرنے کے بعد بندہ جتنا مرضی کہے قبر میں جا کر یا حشر میں کہ جی میں نفس کی خواہشات کی اب مخالفت کرتا ہوں، ایک ذرہ برابر بھی اس کے مقام اور مرتبے میں فرق نہیں پڑ سکتا۔ یہی گولڈن چانس ہے جو اس وقت ملا ہوا ہے مرنے سے پہلے کہ آپ ذرا کسی خواہش کی بھی، کسی ناجائز خواہش کی یا حد سے بڑی ہوئی خواہش کی مخالفت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کے اندر کچھ تقویٰ کا نور پیدا ہو جاتا ہے، آپ کچھ اللہ کو زیادہ پیارے لگنے لگتے ہیں، آپ جنت کے کچھ قریب ہو جاتے ہیں، جہنم سے کوئی تھوڑے سے فاصلے پہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اگلی بات یاد رکھیں کہ نفس کی جو خواہشات ہیں نا، یہ دو قسم کی ہیں۔ بڑی پتے کی بات کرنے والا ہوں، نفس کی خواہشات دو قسم کی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں نفس کے حقوق النفس، اور دوسرے کو کہتے ہیں حظوظ النفس۔ حقوق حق کی جمع ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نفس کا حق ہے۔ کیا؟ بھوک لگنے پر کھانا کھانا نفس کا حق ہے، اگر آپ اسے کھانا نہیں کھلائیں گے، خواہش تو وہ بھی نفس میں ہی پیدا ہو رہی ہے، اگر آپ کھانا نہیں کھلائیں گے تو یہ زندہ ہی نہیں رہ سکے گا، جب یہ نہیں رہ سکے گا تو آپ بھی نہیں رہ سکیں گے، تو پھر تقویٰ کہاں سے حاصل کرنا ہے اور کہاں سے عروج کی طرف کیسے جانا ہے؟ سارے کا سارا عروج کا سفر بھی اس نفس کو ساتھ لے کر ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے جو اس کے حقوق ہیں وہ تو اس کو دینے پڑیں گے۔ رات کو نیند آئی تو نیند میں ایک مزہ بھی ہے، اور وہ نفس کی ہی خواہش ہے کہ میں نے سونا ہے اب، اور سونے کے اندر ایک مزہ بھی ہے، لیکن وہ نفس کی ضرورت بھی ہے۔ آپ کہیں جی میں نے نہیں سونا، نفس کو کہیں جی میں تیری مخالفت کرنی ہے، سوئیں گے نہیں تو 2-4 دن بعد آپ خود بیمار ہو جائیں گے، نفس کمزور ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ سارا سفر کیسے طے ہوگا؟ ٹھیک ہے؟ اسی طرح گرمی سردی کے وقت اس کو بچانا، لباس اس کی ضرورت ہے، تو کچھ چیزیں ہیں جو اس کی ضرورت ہیں، اس کو کہتے ہیں حقوق النفس، یعنی نفس کے حقوق۔ ان کے اندر تو کوئی نہیں ہے، وہ تو پورے کرنے ہی کرنے ہیں، ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے آگے جا کر جو چیز ایکسٹرا ہے نا، وہ ہے حظوظ النفس، کہ نفس کے مزے، حظوظ حظ کی جمع ہے، حظ کہتے ہیں مزے کو، چسکے کو، لذت کو۔ تو یہ نفس جو ہے نا، ایک تو ہے کھانا میری ضرورت کہ جس سے میری صحت برقرار رہ سکے، جسم اور جان کا رشتہ برقرار ہے، لیکن جب میں کھانا کھانے لگتا ہوں تو نفس کہتا ہے نہیں یار، اس میں ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ چسکا بھی شامل ہونا چاہیے، یہ مزہ بھی ہونا چاہیے۔ 1 سالن سے بس کھانا کھانا ہے، 2-3 سالن تو ہونے چاہیے، ساتھ سویٹ ڈش بھی مسٹ ہے، یہ بھی ہو وہ بھی ہو۔ اب میں جتنا زیادہ نفس کی ان اضافی خواہشات کی حد کوئی نہیں ہے۔ آپ اگر 1 درجن کھانے اپنے دسترخوان پر سجا لیں تو کیا اس کے آگے نمبر ختم ہو گیا ہے؟ اس کے آگے 13واں بھی بن سکتا ہے، 14واں بھی بن سکتا ہے۔ آپ لاہور ضیافت میں جائیں یا اور اس طرح میں جائیں جہاں بوفے سسٹم ہے، وہاں 50 60 قسم کے کھانے انہوں نے پکا کر رکھے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی کوئی اینڈ نہیں ہے، اس سے بھی آگے جایا جا سکتا ہے۔ بتا رہا ہوں کہ نفس کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں نا، ضروریات، ان کی تو حد ہے، لیکن جو اس کی ایکسٹرا خواہشات ہیں نا، حظوظ النفس جس کو کہا جا رہا ہے، اس کے جو ایکسٹرا مزے ہیں ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو اللہ نے فرمایا کہ جو، اچھا ان میں پھر یہ جائز اور ناجائز کی بھی کوئی تمیز نہیں کرتا، کہتا مجھے تو صرف مزہ چاہیے، میری طرف سے جائز ہے یا میری طرف سے ناجائز ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، آپ حلال کا کھلائیں مجھے یا حرام کا کھلائیں، مجھے بس مزہ چاہیے، میکسیمم زیادہ سے زیادہ، اور زیادہ سے زیادہ قسموں کے مزے چاہیے۔ تو اللہ نے جو فرمایا نا کہ جو نفس کی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہشات سے باز رکھا، اس سے مراد یہی دوسری قسم کی ہیں چیزیں، حظوظ النفس جس کو ہم کہہ رہے ہیں، نفس کی لذتیں، ذائقے، ایکسٹرا چسکے، اس سے مراد حقوق النفس نہیں ہے، وہ تو پورے کرنے ہی کرنے ہیں۔ قرآن نے کہا کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، یہ کیا ہے؟ یہ حقوق النفس ہے۔ اور آگے فرمایا ولا تسرفوا، فضول خرچی میں نہیں پڑنا ہے، انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کیا ہے ولا تسرفوا؟ یہ ہے حظوظ النفس، ٹھیک ہے؟
حقوق کی جہاں تک بات ہے وہ مالک کائنات کہتا ہے کرو پورے، لیکن جب حضور کی باری آتی ہے تو کہتا ہے ساری خواہشیں ساری لذتیں یہیں پر نہ پوری کر لینا، کچھ مرنے کے بعد کے لیے بھی رکھ لینا، ٹھیک ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی جائز چیزیں ایکسٹرا مزہ دے کر چھوڑ دیتے، فرماتے کہ میں کہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت والے دن اللہ کہے کہ عمر سارے ذائقے تو تم اپنے حصے کے لے چکے ہوئے دنیا میں، اب یہاں کیا لینا ہے۔ اتنا احتیاط کرتے ہیں جو اللہ والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی حضور سے حد الوسع پرہیز کرتے، پر ان کے پرہیز کے اندر بھی ہمیں ایک اعتدال کے دائرے میں رہنا ہے، مطلب اس پرہیز کرنے کے اندر بھی اعتدال سے نہیں ہٹنا ہے کہ بہت زیادہ آپ ایکسٹریم میں چلے جائیں تو اس کے پھر کئی مائنس نتیجے بھی نکلتے ہیں۔ یاد رکھیں ہم میں سے ہر شخص غوث اعظم نہیں بن سکتا ہے، ہم میں سے ہر شخص داتا صاحب نہیں بن سکتا، ہر شخص علامہ اقبال نہیں بن سکتا، اور ہر شخص قائد اعظم نہیں بن سکتا۔ پھر ہم نے کیا بننا ہے؟ ہم جو کچھ بھی ہیں نا، بڑی نکتے کی بات ہے سمجھ لیجئے، ہم جو کچھ بھی ہیں نا اس میں سے کھوکھلا پن ختم کرنا ہے۔ جو ہمارے مالک خالق نے جو مجھے بنایا ہے وہ آپ میں سے کسی کو نہیں بنایا، جو آپ میں سے ہر کو بنایا ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں بنایا۔ ہر وجود ایک الگ انڈیویجویلٹی ہے، ایک انڈیویجول وجود ہے، ایک اپنی انفرادیت رکھتا ہے۔ صرف اتنا ہے کہ جو پوٹینشیل ہمارے خالق مالک نے جو توانائیاں صلاحیتیں رکھی ہیں ہمارے اندر، جس مقام تک پہنچنے کی جوہر ہمارے اندر رکھا ہے وہاں تک پہنچنا ہے، اور اس تک پہنچنے میں جو رکاوٹ بن رہا ہے ہماری طبیعت کا، ہمارے اندر کا کھوکھلا پن، اس کھوکھلے پن کو ختم کرنا ہے، اس کھوکھلے پن کو۔ یہ کھوکھلا پن جسم میں بھی ہوتا ہے، ذہن میں بھی ہوتا ہے، روح میں بھی ہوتا ہے۔ جسم کے اندر کھوکھلا پن کیا ہے؟ جسم کا ہر وقت لیزی، سست، کاہل، گرے پڑے رہنا، بس کوئی کام کرنے کو دل نہ کرنا، چستی پھرتی نہ ہونا، یہ جسم کا کھوکھلا پن ہے۔ ذہن کا کھوکھلا پن کیا ہے؟ ہر وقت منفی خیالات، وہم، وسوسے، تخریبی سوچیں، بیمار سوچیں وغیرہ وغیرہ، الجھنیں، کلفتیں، ٹینشنوں کے اندر، یہ ادھیڑ بن کے اندر ذہن کا رہنا، یہ ذہن کا کھوکھلا پن ہے۔ روح کا کھوکھلا پن کیا ہے؟ کہ ہر وقت انسان بس دنیا کی محبتیں دل اور دماغ پر چھائی ہوئی ہوں، اور اللہ کی محبت کی طرف رغبت نہ ہو، ذکر میں فکر میں کوئی مزہ نہ آتا ہو، عبادات میں مناجات میں کوئی لذت، کوئی ذوق، کوئی شوق نہ پیدا ہوتا ہو، تو اس کا مطلب یہ روح کے اندر کھوکھلا پن۔ تو یہ کھوکھلے پن کو ختم کرنا ہے۔ بس ہمیں ہمارا مقابلہ اور کسی سے نہیں ہے، ہم خام خواہ مقابلے کرانے شروع کر دیتے ہیں، وہ کہاں ہے میں کہاں ہوں، نہیں، کسی وجود کا بھی کسی دوسرے سے کوئی مقابلہ نہیں، ہر ایک کا ایک اپنا اپنا دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر انسان جہاں تک جس کمال کو پا سکتا ہے پالے، یہی اس کی کامیابی۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرماتے ہیں ترقی کے لیے مجاہدہ ضروری ہے، مگر مجاہدہ گدھے کو گھوڑا نہیں بنا سکتا۔ کیسی پیاری بات ہے کہ ترقی کرنی ہے نا، اگر آپ نے عروج کی طرف جانا تو اس کے لیے مجاہدہ، کوئی ریاضت، کوئی کوشش، جد و جہد کرنی ضروری ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مجاہدہ ایک گدھے کو گھوڑا نہیں بنا سکے۔ یعنی جو آپ ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جہاں تک پہنچنے کی، جو کچھ بننے کی صلاحیت آپ کے اندر رکھی ہوئی ہے، بس وہاں تک آپ جا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ خام خواہ کسی دوسرے سے اپنا مقابلہ اور موازنہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سفر کے اندر اصول یاد رکھیں۔ ایک تو اصول یہ ہے، 3 اصول ہیں اس سفر کے اندر بطور خادم الہدی خاطر رکھنے والے۔ نمبر 1، اعتدال، توازن میں آنا رہے، یعنی سفر کرتے ہوئے انسان اعتدال کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ انسان کہتا ہے اب یہ باز نہیں آنے والا، یہ بندہ تو کمرے ہمت باندھ چکا ہے، تو لہذا اسے کہتا ہے اور زیادہ کرو، اور زیادہ کرو، یہ اتنے نفل تھوڑے ہیں، اور زیادہ پڑھو۔ اسی لیے شیخ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے نا کہ وہ دیکھے کہ بندہ حد سے تو نہیں بڑھ رہا ہے۔ بڑے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا، شیطان نے دوڑا دیا ان کو کہ نہیں 100 نفل سے کم کیا پڑھنے ہیں۔ چند دن کے بعد سارے کا سارا ذوق و شوق جاتا ہے۔ ایک اعتدال، اور نمبر 2 باقاعدگی اور استقامت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ما داوم صاحبہ علیہ وان قل، فرمایا اللہ کی کو بارگاہ میں تمام اعمال میں سے بہترین عمل اللہ کو وہ ہے کہ جو
جس پر اس کا جو کرنے والا ہے وہ ثابت قدمی استقامت اختیار کرے، اگرچہ وہ مقدار کے اندر تھوڑا ہو۔ اور تیسرا خاص اصول اس سفر کا، اس راستے کا یہ ہے کہ جو محنت آپ کر رہے ہو نا، ساتھ اس کو بچانے کی بھی فکر کرے، ٹھیک ہے؟ بڑی مرتبہ بڑے لوگ، ہم سب لوگوں کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے کہ جو محنتیں ذکر فکر میں، عبادت میں، ریاضت میں کرتے ہیں نا، ساتھ ایسے کام کر گزرتے ہیں، کبھی لا علمی میں، کبھی جانتے بوجھتے ہوئے، کہ وہ ان سارے اثرات کو ضائع کرتے چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے اتنی سال ہا سال کی محنتوں کے بعد بھی جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں پہ ہوتے ہیں۔ قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ وَلَا تَكُونُوا كَاللَّاتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تم اس بڑھیا عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے سارا دن محنت سے سوت کاتا اور شام کو اپنے ہی کاتے ہوئے سوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ ٹھیک، یہ کب ہوتا ہے؟ یعنی جب انسان محنت کر رہا ہو کسی مقصد کو پانے کے لیے اور ساتھ اس کے اینٹی بھی کام کر رہا ہو۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں میڈیکل سائنس کی دنیا سے۔ آپ کے گلے میں بڑی خراش ہے، کوئی زکام وغیرہ کی، کھانسی کی شکایت ہے، اب آپ ہائی درجے کی اینٹی بائیوٹک لے رہے ہیں اور بڑی قیمتی اعلیٰ درجے کی جینین، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ اچار بھی مسلسل کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مسلسل ٹیبلٹ بھی لے رہے ہیں اور ساتھ مسلسل اچار بھی کھا رہے ہیں، لیمن کھا رہے ہیں، انار کھا رہے ہیں کھٹا، تو پھر آپ کہیں گے جی مجھے آرام نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، گلا ٹھیک نہیں ہو رہا، تو وہ کیسے ہوگا؟ تو تیسری چیز ہے ساتھ ساتھ گناہوں سے پرہیز کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، اے بندے جو محرمات ہیں نا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان سے پرہیز کر، تو لوگوں میں سے سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے، ٹھیک ہے؟ اصل چیز کمانا بڑی اہم فن ہے، لیکن کمائی کو جو بچانا ہے نا وہ اس سے بھی بڑا فن ہے۔ پریونشن از بیٹر دین کیور، پرہیز علاج سے بہتر۔ تو یہ تین اصول ذہن میں رکھیں، اور تین چیزیں ہیں جو اس سفر کے اندر بڑا نفع دے سکتی ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر ایک یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی بڑا نصب العین ہو، اپنے آپ کی ذات سے کوئی باہر کا۔ اگر آپ اپنی ذات تک رہ گئے تو پھر بے شمار قسم کی نفسیاتی گریں ہیں جن کا شکار ہو کر رہ جائیں۔ میں ان سارے مراحل میں سے گزرا ہوا ہوں، میرے یہ جانے پہچانے راستے ہیں، تو اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ اپنی ذات کی حد تک ہوں گے، بس میں نے اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، تو پھر بے شمار قسم کی نفسیاتی گریں ہیں جو آپ کو دو قدم بھی چلنے نہیں دیں گی آگے۔ تو ایک بڑا کوئی مقصد ہو۔ نمبر دو، اگر کوئی خوش قسمتی سے کوئی مینٹور مل جائے، مینٹور کا لفظ بول رہا ہوں میں، پیر کا لفظ نہیں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پیر کا لفظ، استاد کا بھی نہیں بول رہا ہوں۔ استاد تو عام چلتے پھرتے آپ کسی سے کچھ بھی پڑھ رہے ہیں وہ استاد ہے، اور پیر وہ ہے جو کسی زمانے میں تو بڑی شاندار چیز تھی، مگر اس دور کے اندر کسی کو کہیں کہ جائیں پیر کو ڈھونڈیں تو وہ پیر کو بیچارہ اس کی عمر چاہے ختم ہو جائے اور پیر پتہ نہیں کوئی جینین ملتا ہے کہ نہیں۔ مینٹور اس کے درمیان میں ہوتا ہے، وہ استاد سے ذرا اوپر ہوتا ہے، وہ استاد کی طرح پڑھاتا بھی ہے اور ساتھ انگلی پکڑ کر کچھ چلاتا بھی ہے، تھوڑی بہت گائیڈ لائن بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو مینٹور کہتے ہیں۔ اور دوسری طرف پیر سے نیچے ہوتا ہے، پیر کی طرح اس کے ہاتھ پاؤں نہیں چومنے پڑتے، اس کو نذرانے نہیں پیش کرنے پڑتے، اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں ہونا پڑتا۔ کوئی مینٹور اگر مل جائے تو یہ سفر ذرا آسان بھی ہو جاتا ہے، خوشگوار۔ اور تیسری چیز ہے اچھی صحبت، ہم خیال لوگوں کی اچھی صحبت۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ ہم خیال لوگ جب ہم سفر بن جائیں تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ یہ تین چیزیں بڑی کارآمد ہیں، ان میں سے جو بھی مل جائے، تینوں مل جائیں تو بہت بڑی غنیمت ہے۔ اور اس کے بعد پھر ترقی کی رفتار کو ماپنے کا پیمانہ کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ آپ واقعی کوئی عروج کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں؟ حضور علیہ السلام نے سمپل سا معیار دیا، من استویٰ یومہ فہو مغبون، فرمایا جس بندے کے 2 دن برابر ہیں وہ خسارے میں ہے۔ یعنی 24 گھنٹے پہلے اس وقت جہاں کھڑا تھا، اس کی پرسنالٹی کی جو سطح تھی، جس لیول پہ تھا، اگر 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی وہیں پہ کھڑا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ خسارے میں جا رہا ہے، کہ اس کی زندگی کا 1 دن کم ہو گیا اور پرسنالٹی کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ کیوں نہیں آئی، ایمان کے اندر کوئی زیادہ مضبوطی پختگی کیوں نہیں آئی۔ تو یہ اس کو پرکھنے کا معیار ہے، ڈیلی بیسس پر، یومیہ بیسس پر۔
اچھا اب جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور زوال میں ہر شعبہ زوال کا شکار ہے، ہر شعبہ زوال کا شکار ہے۔ رہ گئی رسمیں اذاں روئے بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، تعلیم اور تربیت کو الگ الگ کر دیا گیا ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اچھے وقتوں میں تعلیم اور تربیت لازم و ملزوم ہوتے تھے، اب تربیت کا تو چیپٹر ہی کلوز ہے نا، تعلیم ہی تعلیم، اور تعلیم بھی کون سی؟ جسٹ ڈگری بیسڈ، کہ بس ڈگری لینی ہے اور اس کے بدلے میں نوکری لینی ہے۔ پھر بعد کیا کہوں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی پھر مر گئے، اللہ اللہ خیر۔ یہ ہے کل مقصد۔ تو بندہ جائے تو کدھر جائے؟ متلاشیان حق کدھر جائیں؟ بے شمار لوگ ہیں، بے شمار سوال لیے پھرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے کس سے جا کر پوچھیں، بتانے والے نظر نہیں آتے ہیں۔ تو یہ گوشہ عافیت اسی حوالے سے ایک ادنا سی کوشش ہے۔ ہمیں اپنی اوقات کا بھی پتہ ہے جتنے کے جو کہ ہیں، کوئی دعویٰ نہیں ہے کسی قسم کا، لیکن دور زوال آپ کو پتہ ہے نا، دور زوال کے اندر یہ اس طرح کی کوششیں بڑی غنیمت ہیں۔ جیسے رات کا سناٹا جب دور دور تک چھایا ہوا ہو نا، تو پھر ایک معمولی سی موم بتی بھی جل رہی ہو نا، تو اس کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ بھی غنیمت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بتھیرے لوگ اپنے اپنے طور پر کوششیں کاوشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ہم نے بھی یہ ایک ادنا سی کوشش کی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، انسان مہینے بعد جب یہاں آئے گا ایک دن کے لیے تو وہ کیا ہے اس کو یعنی ایک اچھی صحبت مل جائے گی۔ ظاہر ہے چند لوگ جب ملیں گے یہاں بیٹھیں گے اللہ کے گھر میں ذکر فکر کے لیے، تو اس کے صحبت کے تو اچھا ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے نا۔ اور باقی چلو مینٹور والی اتنی اچھے طریقے سے تو پوری نہیں کر سکتے، چلو کوئی ٹوٹی پھوٹی محدود سے پیمانے پہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول پر، کہ نہ ہونے سے تو چلو کچھ نہ کچھ ہونا بہتر ہے۔ کچھ جو دو باتیں آتی ہیں وہ بھی چلو ساتھ ساتھ بتاتے رہتے ہیں، اور ساتھ وہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے ایک ہوم ورک کا بھی، کہ انسان گھر جا کر بھی کوئی ڈیلی بیسس پر کچھ معمولات کو کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ کچھ بہتری کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، ہم سب کو اپنی بندگی پر ثابت قدمی استقامت دے، ہماری کمیاں کوتاہیاں خطائیں لغزشیں معاف فرمائے، اور ہمیں اپنے رضا کے راستے پر ثابت قدمی اور استقامت سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔